دیکھیے یہ حقیقت تو ایک نہ ایک دن سامنے آئے گی. جس طرح محمود جو کمیشن تھی اس ٹائم کی وہ آج لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں, تو ایک ٹائم آئے گا کہ پورا پاکستان اس کو یاد کرے گا کہ ایک لیڈر جس نے خودداری کے لیے سٹینڈ لیا, جس کا نام عمران خان تھا, جس کو قید ناحق میں ان کو گرفتار کیا گیا, اور سائفر کیس میں تقریباً ان کو 300 دن سے زائد ہو گئے کہ ان کو سائفر کیس میں انہوں نے ان کی گرفتاری ڈالی رکھی, اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ان کو بری کر دیا. تو یہ تو ہونا چاہیے, اس کی تحقیقات بھی ہونے چاہیے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کیوں گرفتار رکھا گیا, کیوں جب وہ کہہ رہے تھے, جب انہوں نے آفر کی سب کو کہ جی آئیں سائفر دیکھیں, دمکی آمیز خط موصول ہوا ہے ہمارے ملک پاکستان کو, ان دونوں نے اور تحریک انصاف نے خودداری کے لیے سٹینڈ لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی, لیکن میں آپ کی توسط سے, حالانکہ ہمارے ان کے ساتھ میرے ذاتی حیثیت میں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن میں سلیم صافی صاحب کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ سلیم صافی صاحب آپ نے کہا تھا کہ اگر سائفر سچ ثابت ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا, تو ہم آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں کہ آپ صحافت کم از کم نہ چھوڑیں, لیکن ایک دفعہ قوم سے معذرت ضرور کر لیں, کیونکہ آپ نے صحافت کے نام کے اوپر قوم کو گمراہ کیا. آپ ایک دو گھنٹے بیٹھ کے اس سائفر کے اوپر تجزیے پیش کرتے رہے کہ جی کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ جھوٹ ہے, اور یہ انہوں نے کیا نہیں کہا عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے. لیکن الحمدللہ اللہ الحق ہے, سچ جو ہے وہ ایک نہ ایک ضرور دن سامنے آتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کیس میں صرف یہ نہیں کہ سائفر کے اوپر جو ہے, حالانکہ کیس یہ تھا کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے, سرکاری وکیل نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ عمران خان نے جو جلسے میں جو متن قوم کے سامنے رکھا وہی متن ہے اس سائفر کا. حالانکہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں مل کے یہ کہہ رہی تھی کہ جی سائفر جو ہے یہ جھوٹ ہے, اور یہ سائفر جو ہے ایسی کوئی دمکیاں میں ہمیں موصول نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پروف ہو گیا, حالانکہ ہم نے اسی چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں کاپی کی تھی, اسپیکر قومی اسمبلی عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کو کاپی کی تھی, تمام جماعتوں کو آفر کی کہ آئیں بیٹھے اس کے اوپر. اور پھر جب 2 نیشنل سیکورٹی کی کانفرنسز بھی اس حوالے سے ہوئی, انہوں نے ڈیمارش کیا اس سائفر کو, لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن سلیم صافی صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ قوم سے معافی مانگے اس معاملے کے اوپر. انٹرنیشنل میڈیا پر بڑی دھوم مچی ہے سائفر کو لے کے, کل کے فیصلے کو لے کے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, حقیقی آزادی کی جو جدوجہد کی جو بنیاد تھی وہ سائفر کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف نے رکھی. جی عمران خان صاحب نے جو خودی کا فلسفہ ہاتھ میں تامے قوم کے سامنے انہوں نے رکھا کہ جی دیکھیں یہ معاملہ عمران خان کی ذات کا نہیں تھا, یہ تحریک انصاف کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ یہ ملک پاکستان کی خودداری کا معاملہ تھا کہ کون ہوتے ہیں بیرونی طاقتیں جو ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ ملک پاکستان میں اقتدار کون کرے گا, یہ ملک کون چلائے گا. مسئلہ صرف اور صرف خودداری کا تھا, اور عمران خان صاحب نے جو ہے انہوں نے خودداری کے اوپر سٹینڈ لیا تھا, اور ہم نے پورے عوام کو اس بات کے اوپر قائل کیا, اور پوری کی پوری عوام پاکستانی قوم وہ عمران خان کے ساتھ اس بات پہ متفق تھی کہ ہاں ہمیں اپنے خودداری کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے, ہمیں خودداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جی دیکھیں 9/11 کے بعد ایک کال کے اوپر جب ہم نے بیرونی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی پالیسیز چینج کی, اس کے نتیجے میں ہمیں نقصان کیا اٹھانا پڑا. ہمارے 1 لاکھ سے زائد سویلین خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں شہید ہوئے, ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے, ہمارے پولیس والے اس میں شہید ہوئے, ہمارے خیبر پختونخوا کو $بلین کا نقصان اٹھانا پڑا معاشی لحاظ سے. جب آپ بیرونی دنیا سے ڈکٹیشن لیں گے, جب آپ بیرونی دنیا آپ میں مداخلت کرے گی, تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا کہ آپ کو وہ فیصلے لینے ہوں گے جو آپ کے قوم کے مفاد میں نہیں ہوں گے. عمران خان نے جب ابسلوٹلی ناٹ کہا, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم اس ملک کے فیصلے ہم کریں گے, کوئی نہیں کرے گا. تو جب آپ اصولوں کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں, جب آپ اصولوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو پوری دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اسی لیے کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری لوکل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا نے اس ایشو کے اوپر جو کوریج دی, کوئی عمران خان کی تصویر دکھائے نہ دکھائے,
इंटरनेशनल मीडिया को कौन रखेगा? आप लोगों को तो रोक लेंगे, आप लोगों को धमका लेंगे, आप लोगों को तो किसी एक शेर के ऊपर भी उठा लेंगे, लेकिन उनको कौन उठाएगा? तो इंटरनेशनल मीडिया जो है और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही तवक्को है अपनी जुडिशरी से कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम केसेस में, अभी देखिए इद्दत का केस का फैसला महफूज था, अगर जज साहब को इन्फ्लुएंस ना किया जाता, अगर जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करना ये लोग बंद कर दें, तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगली ही दिन रिहा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम केसेस इमरान खान साहब के ऊपर सियासी केसेस हैं, उन केसेस में कुछ है नहीं। इद्दत का केस, अगर इस मुल्क में निकाह जो है वो करना जुर्म बन जाए तो फिर तो और इस मुल्क में और हम क्या कह सकते हैं? इसी तरह अगर आप 180 मिलियन पाउंड का केस उठा के देख लें अलकादर का, तो उसमें सरकारी वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद एडमिट करता है कि जी पैसे जो हैं हमने अकाउंट में रखे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया है उसकी वजह से पैसे बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं। एक लीडर ने बाहर से पाउंड लेके आया उस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाले वो पैसे और उसके ऊपर जी केस बना दे। ठीक है शाह साहब बताइए, कल जो साइफर केस का फैसला आया है उसके बाद ओवरऑल अब जी देखिए, महफूज नशिस्तों के हवाले से जो आइन और जो कानून है, मेजॉरिटी पार्टी जिनकी मेजॉरिटी होती है उन्हीं को महफूज नशिस्तें मिलती हैं। तो ये तो हमारा ड्यू राइट था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साथ, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो हमने ज्वाइन की थी और हमारे साथ ज़्यादती की, हमारे हिस्से की नशिस्तें जो महफूज नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की बनती थी वो बाकी पार्टियों में उन्होंने बंटवारा किया। जिन्होंने 2-2 सीटें जीती उनको 10-10, 15-15 ख़वातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तें इन्होंने जी दे दी, और जिनका राइट बनता था, हमारा राइट बनता था, हमें एक भी मखसूस नशिस्त नहीं दी। एक तो फॉर्म 47 के ज़रिए तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर पहले डाका डाला, और उसके बाद मखसूस नशिस्तों में हमारे तकरीबन 100 के लगभग हमारी नशिस्तों के ऊपर इन्होंने डाका डाला और दूसरे जमातों में बांट दिया। और इंशाल्लाह यही हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आज ये फैसला करेंगे ताकि हमें हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें मिल सकें, जो कि हमारे ख़वातीन, हमारी पार्टी की कारकुनान जो मेहनत करती हैं, ये उनका राइट है। जो हमारे माइनॉरिटीज़ के हमारे वर्कर्स हैं, ये उनका राइट है। और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मिलेंगी।